السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو دیکھیے، اس سے پہلے بھی روزوں کا ذکر آیا تھا، روزوں کی فرضیت کا تذکرہ ہوا، اور جو لوگ روزوں کی طاقت نہیں رکھتے تو فدیہ ادا کرنے کے تعلق سے بھی مسائل اور احکام بیان کیے گئے۔ اب یہاں پہ رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، رمضان المبارک کی خصوصیات، اور چونکہ روزے رمضان المبارک کے مہینے میں ہی رکھے جاتے ہیں، اور ایک مہینے کے روزے ہی اس امت کے لیے فرض ہوئے، باقی 11 مہینوں میں روزہ رکھنا فرض یا ضروری نہیں۔ آپ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، ممنوع ایام کے علاوہ، لیکن وہ روزے نفل روزے کہلائیں گے۔ ہاں، کسی کے روزے رمضان المبارک میں چھوٹ گئے تو پھر ان کی قضا کرنا لازم ہے، یعنی کسی وجہ سے، جیسے بیمار، ابھی بیماری کا بھی تذکرہ اس سے پہلے بھی ہوا، پھر ہوگا کہ کوئی بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزے نہ رکھ سکا، تو جب وہ اچھا ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، تندرست ہو جائے، تو اس پر جو روزے چھوٹے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ 5، 6، 10 جتنے بھی روزے چھوٹے ہوں ان کی قضا کرنا لازم ہے۔ اسی طریقے سے اگر سفر میں جانے کی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ روزہ یا چند روزے ہوں تو بعد میں سفر سے واپس آنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے۔ اور عورت کے جو ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، حیض و نفاس کے ایام، ان میں روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان روزوں کی قضا بھی عورتوں کو بعد میں پاک ہونے کے بعد، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد، کیونکہ رمضان میں اگر پاک ہو بھی گئی تو رمضان میں دوسرے روزے تو رکھنا ہی ہیں، وہ پہلے سے فرض ہیں، تو جو چھوٹ گئے ہیں وہ رمضان کے بعد ہی ہو سکتے ہیں، تو وہ ان کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، ان ایام میں جو نمازیں چھوٹتی ہیں عورتوں کی، ان کی قضا نہیں ہے، یعنی نمازوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن روزے جو چھوٹیں گے رمضان المبارک کے ان کی قضا کرنی پڑے گی۔ اب سوال یہ کہ دونوں میں ایسا فرق کیوں ہے؟ روزوں کی قضا لازم ہو رہی ہے عورتوں پر حیض و ایام میں جو روزے چھوٹیں، اور حیض کے ایام میں جو نمازیں چھوٹیں ان کی قضا لازم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور روزے صرف رمضان المبارک کے ہی فرض ہیں، اور اس میں مشکل سے 6 دن کے یا 7 دن کے روزے چھوٹیں گے، اور ان کی قضا کرنا آسان ہے، اور وہ سال میں کبھی بھی اپنے اعتبار سے چاہے ایک ساتھ میں یا متفرق طور پر وہ روزے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ جو نفل روزے ہوتے ہیں، جیسے عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اور محرم کے 2 روزے رکھے جاتے ہیں، بڑی راتوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، بڑے دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ رمضان میں جو ان کے روزے چھوٹ گئے ہوں ان ایام کے، حیض کے ایام کے، وہ ان دنوں میں ان کی قضا کر لیں۔ اور خاص طور پر جو عید کے جو روزے ہوتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رکھے جاتے ہیں، تو ان 6 روزوں کی جگہ پہ اپنے وہ 6 یا 7 روزے جو بھی رمضان کے چھوٹے ہوں وہ رکھیں، تو یہ آسانی کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن نمازیں دن میں 5 پڑھی جاتی ہیں،
اور اگر نمازوں کی قضا کو لازم کر دیا جائے تو ہر مہینے 6-7 دن کی نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا۔ اور اسی آیت کریمہ کا ایک جز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے دیکھیں ان کے مخصوص ایام کی وجہ سے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ اگر نمازوں کی بھی قضا لازم ہوتی تو 6-7 دن کی نماز قضا کرنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے عورتوں کو یہ رخصت دی گئی، ان کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ نمازوں کی قضا ان پر لازم نہیں ہے، صرف روزے اگر چھوٹے ہیں تو اس کی قضا لازم ہے۔ یہاں دیکھیں اس آیت کریمہ کے اندر ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی 2 اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسری یہ کہ روزے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب ہوا، کسی اور مہینے میں روزے فرض نہیں ہوئے بلکہ رمضان کے روزے ہی فرض ہوئے۔ اس سے بھی ہم اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، رمضان کے مہینے میں قرآن اترا، جبکہ ہم سنتے رہتے ہیں، سیرت میں بھی ہم نے سنا کہ قرآن مجید ایک ساتھ میں نازل نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں اس کی کچھ آیتیں صورتیں یہ نازل ہوتی رہی، یعنی 23 سال کے عرصے میں قرآن پورا نازل ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن اترا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور اس کی فضیلت کے تعلق سے قرآن کی آیتیں آئی، جیسے کہ یہاں پہ ابھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، یہ مطلب کہ یہ 2 مطلب ہو گئے۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا۔ یہ آسمان جو ہم کو نظر آتا ہے اسی کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے، اور یہی پہلا آسمان ہے۔ تو لوح محفوظ سے تو 7 آسمان سے بھی اوپر ہے وہ، وہاں سے ایک ساتھ میں پورا قرآن مجید یہ آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا، وہ ایک ساتھ میں اتار دیا گیا۔ یہ ہوا کب یہ واقعہ؟ یہ رمضان المبارک میں شب قدر میں۔ اسی وجہ سے ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں تو اس میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو اس کا جواب بھی ہو گیا کہ لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا کیا مطلب، کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا، اور یہ ایک ساتھ میں نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ تو آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ بیت العزت کے وہیں پر آسمان دنیا پر یہ ایک مقام ہے، وہیں پر قرآن مجید کو رکھا گیا تھا، اور وہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت اور ضرورت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ جیسا موقع ہوتا، جیسی ضرورت ہوتی اور جیسی حاجت ہوتی، اس کے مطابق 1 آیت 2 آیتیں 1 سورت یا اور زیادہ قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ یہ 23 سال کے عرصے میں یہ نزول کا سلسلہ مکمل ہوا۔ اب فرماتے کہ رمضان وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن پاک میں آیا۔ صرف مہینوں میں اگر کسی مہینے کا نام قرآن میں آیا تو وہ رمضان کا مہینہ ہے، کسی اور مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ ہاں اوصاف بیان کیے گئے، صفتیں بیان کی، حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینوں کی تعظیم ہونی چاہیے، یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، یہ بیان کیا گیا، لیکن نام نہیں آئے، ان 4 مہینوں کے بھی نام نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ لیکن رمضان المبارک کا نام موجود ہے، اور اسی آیت کریمہ کے اندر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن پاک میں رمضان کا نام آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے، یعنی اس وقت کے اندر پھر برکت آ جاتی ہے، اس وقت کے اندر فضیلت آ جاتی ہے، اور وہ وقت بھی عظمت والا ہو جاتا ہے جس کو کسی عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے۔ تو اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، وہ دن اور وہ وقت بھی عظمت و شرافت والے ہو گئے، کہ حضور کی پیدائش سے اس کو نسبت ہو گئی۔ حضور اسی وقت میں پیدا ہوئے تو وہ وقت برکت والا ہو گیا۔ صبح صادق کے وقت 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی وجہ سے تو ہم اس وقت میں خاص طور پر محفلیں منعقد کرتے ہیں کہ وہ برکت والا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کو نسبت ہے ہمارے نبی کی ولادت سے۔ اور اسی طریقے سے معراج النبی کا جو وقت ہے
27 رجب المرجب کو ہم اس شب میں، اس رات میں خاص طور پر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے تھے، لامکہ میں تشریف لے گئے تھے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازے گئے تھے، تو وہ جو وقت ہے وہ برکت والا ہو گیا، کیونکہ حضور کو ایک بہت بڑا مرتبہ ملا تھا اسی رات میں، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات میں خاص طور پر عبادتیں کی جاتی ہے، خاص طور پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں نسبت کی وجہ سے یہ دن، یہ وقت، یہ رات عظمت والی ہو گئی۔ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے تو پھر اس کو ہفتے کی عید بنا دیا گیا۔ تو نسبت سے شے ممتاز ہو جایا کرتی ہے، نسبت اگر کوئی مضبوط مل جائے تو پھر جس چیز کو نسبت ہو جاتی وہ بھی عظمت والی ہو جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر بھی سلام فرمانا یہ قرآن میں مذکور ہے، یعنی اس دن پر سلام بھیجا گیا جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا اور جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اس دن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود سلام بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، ان دنوں پر اور ان وقتوں پر سلام بھیجا، یعنی وہ دن اور وہ وقت عظمت والا ہو گیا ہے ان چیزوں سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے۔ تو اسی وجہ سے ہم اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے دنوں میں عرس مناتے ہیں، ان کے وصال کے دن عرس مناتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی وفات کا جو دن ہے اس کو نسبت ہو گئی ہے اولیاء کرام کے وصال سے، اور وہ اس دن دنیا سے تشریف لے گئے۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ذہن میں بات آتی ہوگی کہ کسی کی وفات ہو جائے تو وہ خوشی منانے کا تو موقع نہیں ہوتا، تو یہ ہم اولیاء کرام کا عرس مناتے ہیں، یہ ان کے وصال کا دن ہوتا ہے، ان کی وفات کا دن ہوتا ہے، دنیا سے جانے کا دن، یہ تو خوشی کا موقع نہیں ہے۔ تو ہم جشن کیوں مناتے ہیں؟ یہ جشن غریب نواز، جشن غوث اعظم مناتے کہ نہیں مناتے ہیں؟ یہ تو اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، یہ سنیوں کی پہچان ہے۔ تو یہ مناتے کیوں؟ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور غیر بھی آپ کے اوپر یہ سوال اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ خوشی منانے کا موقع تھوڑی ہے، یہ تو آپ کے کہنے کے مطابق خود وہ ولی جو ہے دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ خوشی منانے کا موقع تو نہیں ہے، یہ تو غم منانے کا موقع ہے۔ کسی کی وفات ہو جائے تو غم کا اظہار کیا جاتا ہے، خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے ولی دنیا میں رہتے ہیں، دنیا سے بالکل بے رغبت، اللہ کے ولی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اور بس وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ جلدی سے یہ دنیا ختم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو جب وہ وفات پاتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، اور جب ان کی وفات ہوتی ہے، اور عام مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ عام مومن کی قبر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو یہ اللہ کے ولی ان کو کیسا مرتبہ ملتا ہوگا وفات پانے کے بعد؟ تو یہ وصال کا دن ہم کہتے ہیں، وصال، ایک تو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایک ہے یوم وصال۔ وصال کا مطلب ہی ہوتا ہے ملاقات کرنا، ملنا، چونکہ اللہ کے ولی وفات پانے کے بعد اپنے رب سے جا کر ملتے ہیں، اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اپنے رب کا دیدار کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے، بلکہ اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے اس دن کو عرس کہا جاتا ہے، عرس مطلب خوشی کا دن۔ تو عام مومنین کو جب دیدار نصیب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان کو کتنی نعمتیں ملتی ہوگی، یہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو یہ جواب ہے۔ تو عرس کو نسبت ہو گئی اللہ کے ولیوں سے، تو یہ دن بھی برکت والے ہو گئے، اور خاص طور پر ہم ان دنوں میں اولیاء کرام کے مزارات پر جا کر فاتحہ وغیرہ نیاز وغیرہ دلاتے ہیں، اور یہ جو معمولات ہوتے ہیں اہل سنت شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے سے باہر نہیں۔ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بہت ساری چیزیں ہماری جاہل عوام کرنے لگی ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی جو ہمارے امام نے منع فرمائی، ہمارے علماء نے منع فرمایا کہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس کا جواز نکلتا وہی ہم کریں گے۔ جو ناجائز، جیسے ابھی جا کر لوگ سجدے کرنے لگ گئے، تو سجدہ کرنے کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ مزارات پر جا کر ہماری جاہل عوام یہ سجدہ، ہاں اس کو شرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خدا سمجھ کے سجدہ نہیں کرتے، تو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں، ماتھا وہاں پر ٹیکنے کی اجازت نہیں، مزار کا طواف کرنے کی اجازت نہیں، بوسہ لینے سے بھی منع فرمایا گیا کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بالکل اسی طرح حاضر ہونا چاہیے کہ اگر وہ زندہ ہوتے، یعنی ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم کیسے حاضر ہوتے، اسی انداز میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی زندہ ہیں، تو اسی انداز میں اور انہی آداب کے ساتھ ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اب وہاں پورا جھک جا رہے ہیں، پورا وزن دے دیتے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منع فرمائی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ناجائز بھی ہیں، اور گناہ کے کام بھی وہاں پر ہو رہے ہیں، بدنگاہی بھی، جیسے عورتوں کو مزار پر جانے سے منع فرمایا گیا،
کہ عورتیں مزارات پر جائیں گی تو کیا ہوگا؟ بدنگاہی ہوگی، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوگا، گناہوں کے کام ہوگے. ہم دیکھ بھی رہے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. مزارات پر کیسے خرافات ہو رہے ہیں، یہ عورتوں کے جانے کی وجہ سے. عورتوں کو روکا جائے، وہ اپنے گھر میں رہ کر وہیں سے اللہ کے ولی کا وسیلہ لے کر دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں بھی پوری فرمائے گا. اور اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے گھر کے مرد کو بھیج دے کہ جا کر ہمارے لیے دعا کر کے آؤ ان کے وسیلے سے. تو یہ بھی تو کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں کہ نسبت ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وقت اور دن بھی برکت والے ہو جاتے ہیں. آگے آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا. یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کے تعلق سے ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر دینے والا. زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئی. پہلی یہ کہ قرآن ہدایت اور رہنمائی ہے. دوسری یہ کہ قرآن روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، اس میں روشن نشانیاں موجود ہیں. کیا مطلب؟ کہ قرآن میں اگر کوئی غور و فکر کرے تو اسے اللہ کے وجود کا یقین ہو جائے. وہ اگر معاذ اللہ مشرک ہو تو اپنے شرک سے باز آ جائے. کوئی کافر ہو اور قرآن کو پڑھے سچے دل سے، یہ وہ کہا جاتا ہے نا، سرکشی اور اناد کا چشمہ اتار کر اگر کوئی قرآن کو پڑھے تو اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو جائے. یہی تو قرآن ہے کہ صحابہ کرام نے ان کو، کتنے صحابہ کرام کے واقعات آپ سنتے ہیں اور آپ نے سنے بھی ہوں گے کہ صرف قرآن کو سن کر مسلمان ہو گئے. یہ قرآن کلام الہی ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے. تو یہ روشن نشانیوں پر مشتمل ہے. اور تیسری یہ بات بیان کی گئی کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. قرآن شریف کے 23 نام ہیں اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام بیان کیا گیا اور وہ ہے فرقان. ایک تو قرآن، دوسرا نام ہے فرقان. فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے حق و باطل میں امتیاز کر دینے والا. آگے ہے یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ دشواری نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں فرمائی، یعنی ہم پر سختی نہیں فرمائی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرماتی ہے. متبادل یعنی بدل. جیسے ابھی یہاں پہ بات آئی کہ اگر تم روزہ نہ رکھ سکو اور روزہ نہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رہے اور بالکل طاقت آنے کی امید بھی ختم ہو جائے. اس سے پہلے والے درس میں بیان کیا گیا شیخ فانی کے بارے میں. اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل کمزور ہو گیا، اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور آگے آئندہ جو زندگی کے ایام ہیں اس میں بھی طاقت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے. تو اس کے لیے کیا بتایا گیا؟ فدیہ. یہ روزے کے بدلے میں بتایا گیا. تو یہ آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طرح رخصت دی گئی، سفر کے اندر رخصت دی گئی، بیماری کے اندر رخصت دی گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں. روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی. بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی. 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی. بلکہ سحری اور افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرما دیا. کھانا ہے جیسے نارمل ہم کھاتے رہتے ہیں، سحری میں بھی کھا رہے ہیں، افطاری میں بھی کھا رہے ہیں، لیکن اس پر ثواب کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ کتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ کھانا ہم اپنی ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں، کہ کھانا ہماری ضرورت ہے، انسان کی ضرورت، لیکن اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. کیونکہ روزہ رکھنے کے بعد ہم نے وہ افطار کیا یا روزہ رکھنے کے لیے ہم نے سحری کی تو روزے سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے اس کھانے میں بھی ثواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دے دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال بھی تو فرمایا ہے. کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع فرمایا، یعنی سود والے بیاج والے طریقے جو ایسے ہوتے ہیں ناجائز اور حرام طریقے، ان سے منع فرمایا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی تو عطا فرمائی. حلال طریقے اس کے علاوہ کتنے ہیں، ان طریقوں کو اپنایا جائے اور حلال طریقے سے روزی کمائی جائے. مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت بھی تو تھی. الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روزے روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر تنگی نہیں چاہتا. اور اس میں بھی یہ آیت کریمہ کے اندر یہ جز پھر سے آیا کہ جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو اور وہ سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر وہ اس کو حرج لاحق ہو رہا ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اس کو اجازت ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کا آیت کریمہ کا جز پہلے آ چکا ہے کہ جو سفر میں ہو یا جو بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اب 2 بار یہاں پر ذکر کیوں کیا گیا؟ پہلے بھی آ چکا اور اسی چیز کو بعد میں یہ تکرار اس کی کیوں کی گئی، مکرر اس کو کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے وہاں پر رخصت کا ذکر ہوا
اس سے پہلے والی آیت کریمہ کے اندر کہ جو بیمار ہو یا جو سفر میں ہو اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے۔ تو اب اس سے ایک شک ہو سکتا تھا، ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ اب بیمار کو بھی رکھنا پڑے گا۔ جو رمضان کا مہینہ پائے اب اگرچہ بیمار ہو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، یا اب اگرچہ مسافر ہو تو اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ شک ہو سکتا تھا کہ وہ رخصت ختم ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا کہ جو بھی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ ضرور اس کا روزہ رکھے۔ تو اس کو پھر سے اس وجہ سے بیان کیا کہ یہ بات پتہ چل جائے، یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ رخصت اب بھی باقی ہے، یعنی اب بھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا اب بھی کوئی مسافر ہے اور اس کو تکلیف کا سامنا ہے تو روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے۔ جب وہ تندرست ہو جائے، بیماری اس کی دور ہو جائے یا سفر سے واپس آ جائے تو پھر یہ گنتی کو مکمل کرے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے، احکام بتائے، شریعت عطا فرمائی، تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اتنا بہترین دین، بلکہ سب سے بہترین دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ اسلام کی نعمت ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، ایمان کی دولت، کہ اس کے شکریے میں اگر ہم پوری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی تو کوئی نعمت ہی نہیں ہو سکتی، ایمان کی دولت اور اسلام کی نعمت۔ بہرحال تو اگر رمضان، یہ تکمیل العدہ کا معنی کہ گنتی پوری کرو، یعنی رمضان میں اگر کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں تو بعد میں وہ روزے رکھ کے یہ 30 کی یا 29 کی گنتی کو مکمل کرو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 186 اور آیت نمبر 187 کی تفسیر آئندہ درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔